بات یہ ہے اس کے یہ جو آئین سازوں نے یہ آرٹیکل 91 میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں میٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ اختیار صدر سے لے لیا کہ پہلا اجلاس وہ طلب کریں۔ تو صدر نے سر پھر کیوں اتنا ٹائم اپنے پاس وہ رکھا اور کیوں دستخط کر دیے رات کو؟ اب ان سے صدر صاحب سے چوک ہو گئی، چلیے بالآخر دستخط کر دیے۔ بات سنیں، اچھا، جب اسمبلی وجود میں آ جاتی ہے، پہلا اجلاس ہو گیا، حلف اٹھا لیا، جیسے آج ہو گیا، جب وجود میں آ گئی اس وقت بھی وہ صدر کی طلبی کی محتاج نہیں رہتی۔ اچھا، ارکان کے یہ 25% ارکان ہے یا 20% وہ دستخط کر کے اجلاس بلا سکتے ہیں، سپیکر کو دے سکتے ہیں، اور سپیکر پر پابند ہے کہ وہ اجلاس بلائے۔ گویا اجلاس بلانے میں صدر کا کوئی ثواب دیدی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ جو تجربہ 1970 کا تھا، اس کے بعد آئین میں یہ لفظ لکھے گئے کہ اسمبلی ول میٹ آن 21st ڈے، ہے نا، آپ آفٹر جنرل الیکشنز۔ تو وہ فکرے اس تناظر میں آپ پڑھیں تو بالکل کلیئرٹی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال صدر صاحب نے افسوس کا اظہار کیا، ناک منہ چڑھائی، تیوریاں بھی، بل بھی آیا ماتھے پہ، لیکن دستخط کر دیے تو یہ کنٹروورسی تو ختم ہوئی نا۔ اور اب دلچسپ بات تو میں پہلے بھی کہہ چکوں آپ کو کہ کے پی کے کی اسمبلی، بالکل وہاں بھی عورتوں کی نشستیں خالی ہیں، ابھی پی ٹی آئی کے حصے تو قانونی ہے نا سر، وہاں تو کر رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں وہاں بھی خالی ہیں، پنجاب اسمبلی میں بالکل وہاں بھی خالی ہیں، نون لیگ کہہ رہی تھی کہ دوہرا معیار کیوں ہے، بلوچستان اسمبلی میں وہاں بھی خالی ہیں، وہاں تو اجلاس ہو گئے۔ بالکل، صدر صاحب نے گورنروں کو مشورہ نہیں دیا، ان کو روکا نہیں بھائی یہ سیٹیں پر ہو جائیں تو اس کے بعد الیکشن اپنا اجلاس بلانا۔ تو جب اور پی ٹی آئی نے بھی ابھی تو عمران خان صاحب نے کہا نا، شاباش دی اور کہا کہ بالکل صحیح فیصلہ کیا خان انہوں نے، صدر عارف علوی نے۔ تو بھئی اگر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا ہے تو پھر آپ نے کے پی کے کا اجلاس جو ہے وہ کیوں بلایا، اور دوسرے صوبوں میں اجلاس بلائے ان میں شرکت کیوں کی؟ وہ قانونی یہ غیر قانونی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب۔ اب ہمیں اوپر اٹھنا چاہیے، چونچے لڑا لیں اور لڑاتے رہیں گے مگر آگے بڑھیں۔ اب اسمبلی میں ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کا سپیکر کا انتخاب ہوگا پہلے، جی کل سر سپیکر کا ہوگا، اس کے بعد پھر وزیر اعظم چنا جائے گا قائد ایوان۔ یہ بھی ہمارے دستور میں ہے، دنیا کے کسی دوسرے دستور میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا، کہیں وزیر اعظم جو ہے وہ ہاؤس میں منتخب نہیں ہوتا، وہاں براہ راست صدر مملکت جو ہیں وہ دعوت دیتے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اکثریت کی حمایت حاصل ہے، سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر، پارلیمانی نظام میں۔ ہاں جی، اچھا، اس کو کہتے ہیں آپ حکومت بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، صدر اسکندر مرزا نے اس اتھارٹی کو مس یوز کیا۔ اب اس وقت اسمبلی میں کئی جماعتیں اکٹھی ہو گئی، کبھی ایک کو حکومت بنا لی، کسی دوسرے کی بنا دی، کبھی تیسرے کی بنا دی۔ تو صدر صاحب نے ایوان صدر کو، جنرل اسکندر مرزا نے ایک سازشوں کا گڑھ بنا دیا۔ یہاں پر بھی الزام لگا 1973 کا جب دستور بنانے لگے تو بھٹو صاحب نے دہائی دی کہ صدر سے یہ اختیار بھی لیا جائے، تو صدر سے اختیار لے لیا گیا۔ اب ہاؤس کا اجلاس ہوتا ہے، وہ براہ راست ووٹ دیتا ہے، وزیر اعظم کو چنتا ہے اور صدر صاحب اس کے حلف اٹھا لیتے ہیں، حلف لے لیتے ہیں اس سے۔ چلیں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تو دستور میں ترمیم کر دی، اچھا، اس کے بعد مگر یہ تھی کہ جو وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے گا، وہ کلوز نہیں بدلی۔ اب وزیر اعظم انتخاب پہلے یہ تھا کہ وزیر اعظم کو صدر نے دعوت دی، اب وہ دعوت دی تو اس کے بعد اس نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، صحیح، حلف اٹھانے کے بعد۔ بالکل، اب یہ تو ہو گیا کہ وہ منتخب ہوگا، یہ کلوز وہیں کی وہیں رہ گئی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لے گا۔ اچھا، جب منتخب ہو گیا وزیر اعظم، ختم ہو گئی بات، اعتماد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات ہے۔ اب یہ بھی لکھا ہوا ہے دستور میں، اب پہلے منتخب ہوتا ہے وزیر اعظم، پھر اعتماد کا ووٹ لیتا ہے۔ تو یہ جناب ڈبل سواری ہو گئی۔
صدر صاحب جاتے جاتے شاید وہ تھوڑا سا چاہ رہے ہوں گے نا خان صاحب کے دل میں ذرا، ویسے بھی وہ خان صاحب کو ڈینٹسٹ کی وہ دی ہے نا آپشن کہ آپ ڈینٹل سرجن کو بلا لیں یا ڈینٹسٹ کو دکھا دیں، تو شاید ان کو چاہیے صدر صاحب کو یہی درخواست دے دیں کہ بھائی میں بھی ڈینٹسٹ ہوں، مل لوں جا کے. ڈینٹسٹ ہے. ہاں کس کو دکھانا ہے؟ خان صاحب کو کہا ہے نا کہ جی آپ جو ہیں وہ اپنا ڈینٹسٹ آپ تو خان صاحب پوچھا تھا، آپ پتہ نہیں خان صاحب یہ درخواست دے دیں دکھائیں گے کہ نہیں دکھائیں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ دکھائیں گے یا نہیں. اچھا سر دانت چھپائیں گے ان سے. دیکھیں خان صاحب جو ہیں یہ جو اپنا ڈاکٹر عارف علوی ہیں ان کے والد محترم جو تھے ڈاکٹر الہی علوی بہت بڑے ڈینٹسٹ تھے، بہت بڑے ڈینٹسٹ تھے، ان کی بین الاقوامی شہرت تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جہاں بھی ڈینٹسٹ. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. تو صدر صاحب جو ہیں وہ دانت دیکھ لیں ان کے بھی، ہاں ان کے دانتوں کا علاج بھی کر لیں. دانت کھٹے نہ کریں بس. کھٹے تو ان کے تو نہیں کریں گے، وہ دوسروں مخالفوں کے کریں گے. اچھا سر اگرچہ وہ مخالفوں کے دانت بھی کھٹے نہیں ہوتے ان سے، صدر کے اختیارات ذرا ایسے ہیں نا. بہرحال صدر جو ہیں وہ فارسی کا ایک محاورہ ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطا است. بزرگوں کی خطا کو پکڑنا، اس کی نشاندہی کرنا، اچھا یہ بھی ایک خطا ہے. اب چلیں سر یہ تو حکومت پہ ہے نا کہ وہ کل کو ان کے خلاف تو بزرگوں کو بچا لیا ویسے انہوں نے. بزرگوں کی خطائیں پکڑتے نہیں ہیں، بس آنکھ پھیر لیتے ہیں ان سے.